أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها صلوات پر محمد وآل محمد. عزیزان گرامی مرتبت یہ آیہ کریمہ پہ گفتگو جاری ہے اور کچھ مجالس کی مناسبت سے اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ کہنا چاہتا ہوں مگر یہ کہ وہ چیزیں رہ جاتی ہیں وقت بھی نہیں ہو پاتا اور ساری باتیں کہاں تک کہی جائیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس بات کی ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد توفیق دے اور قوت عنایت فرمائے اور موقع عنایت فرمائے کہ ہر مطلب جو خاص کر کے ضروری ہے وہ آپ تک پہنچے. تو میں یہاں اس بات کو پہنچایا اور اقسام نفس بیان کیا آپ کے سامنے اور بالتفصیل ان کے معانی اور مطالب و ان کی ضروریات. اب ظاہر ہے کہ یہ سارے مدارج جو ہیں نفس کے اس کے مصادیق یعنی یہ کہ وہ نفس جو ہے خالی ایسا ہی ہے کہ قسم ہے اور لوگ نہیں پائے جاتے یا یہ کہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں. وہ کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کون سے لوگ اس کے مصادیق ہیں, کون سے لوگ جو ہیں وہ جن کے اوپر یہ قسمیں صادق آتی ہیں. ان میں سے 6 قسموں میں سے 3 قسمیں عام ہیں, تمام بندگان خدا پر صادق آتی ہیں. وہ 3 قسمیں جو ہیں وہ خاص ہیں, ہر ایک پہ صادق نہیں آتی ہے لیکن خاص بندگان خدا ہیں جن پر یہ 3 قسمیں بھی صادق آتی ہیں. نفس مطمئن و نفس راضی و نفس مرضی اور ان کے معانی بیان کیے آپ کے سامنے. ظاہر ہے کہ جو نفس ہم آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس کو کسی حد تک ہم ان مدارج تک پہنچا سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ اس کے جو مصادیق بیان کر دیے گئے ہیں ان کے علاوہ نہیں ہو سکتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو سکتے ہیں. عام انسان جو کہ غیر معصوم ہے اور وہ معصوم من اللہ بن کے نہیں آیا ہے
وہ بھی اگر اپنے نفس کو تربیت کرے اور خالص کرے تو کسی حد تک کچھ مدارج تک پہنچ جائے گا۔ ہم نے جو مصادیق بیان کیے ہیں وہ آخری حد ہے، یعنی وہ مصداق اعلیٰ ہیں، ان کے بعد پھر کوئی رتبہ نہیں رہ جاتا، تو وہاں تک پہنچنا مشکل ہے، وہ 100% ہیں، لیکن اگر سعی کرے، کوشش کرے تو کچھ درصد تو پہنچ ہی سکتا ہے۔ اگر یہ نفوس ان مدارج پر کچھ درصد نہ پہنچ سکتے تو کبھی نبی نہ کہتے سلمان منا اہل البیت۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہنچا، اگر نہ پہنچ سکتا ہوتا تو کیسے کہتے۔ اور معصوم من اللہ ہونا سلمان کے لیے ثابت نہ ہو سکا، گرچہ ان کے مدارس ثابت ہوئے، لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ جو ان کے دلائل ہیں اس دلائل سے ثابت کر لے جائیں، لیکن ثابت نہ ہو سکا، مگر اتنا ثابت ہو گیا کہ یہ بہرحال تلو تالی، یعنی یہ کہ جو اصل مصادیق ہیں، اصل جو ان مدارج کے انتہائی درجے پر فائز ہیں، اور ان کے نقش قدم کو اپنے لیے نمونہ قرار دیتے ہوئے اسی قدم پہ قدم رکھ کے آگے بڑھے تو کم سے کم کسی حد اور درجے تک پہنچ گئے۔ کوئی 9 درجے تک گیا، کوئی 10 درجے تک گیا، اور اس کا مستحق ہو گیا۔ ایک چیز اور ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے قدم رکھ دیا ہے، اب یہ ہے کہ قدم صرف رکھا ہے اور دروازے تک ہے، آگے نہیں جا سکتا ہے، لیکن بعض ایسے بھی تھے کہ محرم بنے، ان کو پردے کے اندر بھی لیا گیا۔ یہ اہل بیت کی لفظ لگانا محرمیت کی دلیل دی گئی کہ اب ہمارے راز کے محرم ہو گئے، یعنی اب اس درجے تک پہنچ گئے ہیں ان کے نفوس کہ ان سے اگر ہم اپنے راز بیان کریں تو یہ راز کو تحمل کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس ضمن میں ایک حدیث پڑھتا ہوں، آپ ملاحظہ فرمائیں، اس حدیث کا ذیل کا لفظ جو ہے بہت سخت ہے اور اس یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے بہتوں کو، اور اس وجہ سے صندوق عقل جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ امام نے فرمایا اور کہا کہ اسے بہت حروف سونے کے قلم سے اور حروف جلی میں لکھو۔ تو آپ نے فرمایا یہ کہ دیکھو ہمارا ذکر جو ہے وہ کس درجے کا ہے۔ نفس المحموم، یعنی جس کا غم سے بھرا ہوا قلب ہو، اس کی سانس، مگر کہے سے غم پہ، دال روٹی کے غم میں نہیں، کپڑا اور لباس کے غم میں نہیں، دنیا کی حیات کے غم میں نہیں، ہماری معرفت کے جو ہمارے سامنے مصائب ہیں ان کی چیزوں کو سن کے تحمل کر کے یہ قلب مغموم ہوا ہے، تو نفس المغموم تسبیح، یہ خود ایک تسبیح ہے۔ تو آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں، یہ دعا دیجیے اپنے علماء کو اور امام کو کہ جنہوں نے یہ نظم دیا، اور علماء نے اس کو جاری ساری رکھا، بزرگان نے، ہمارے آباء و اجداد نے ان کی تعبیت کی کہ جتنی دیر یہاں بیٹھ کر کے مصائب و آلام و فضائل و عوامر اہل بیت سن کے قلب جو مغموم ہو کے سانس لے رہا ہے، یہ بھی تسبیح الہی میں تبدیل ہو جا رہا ہے۔ اب اس میں جو ہے معصوم نے
کوئی تخصیص نہیں کی ہے کہ کس کا نفس پاکیزہ ہے اور کس کا نفس خبیث ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، مطلب مغمومیت سے ہے۔ اگر نفس جو ہے وہ مغموم ہو گیا ہے، اب وہ کہ کس وجہ سے ہوگا اور کس وجہ سے نہیں ہوگا یہ بحث الگ ہے، لیکن اگر نفس مغموم ہو گیا اور ایک سانس مغموم نفس نے کھینچا تو یہ نفس اور سانس لینا جو ہے یہ تسبیح پروردگار ہے، اس کو تسبیح، یعنی امام معصوم نے کہا ہے تسبیح ہے، تب یقیناً تسبیح ہے، اسے کمتر نہ سمجھیے آپ۔ تو یہاں پر بیٹھنا جو ہے یہ عبادت ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جب اتنا سن لیا تو میسج جو ہے وہ پہنچ گیا کہ بے خود کہیں اور رہنے میں عبادت نہیں ہے، لیکن جتنی دیر یہ ہے بہرحال اس میں عبادت ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اور بہت سی باتیں ہیں اس حدیث کے ذیل میں، یہ ہے جو بات کہنی تھی مجھے کہ کتمان و سرنا جہاد، ہمارے راز کو چھپانا جو ہے یہ جہاد ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں اسی سے پہلے کہ ہمارے امر کو بیان کرنا یہ خود جو ہے وہ ایمان ہے، ہمارے امر کو بیان کرنا یہ ایمان ہے، نہ تنہا ایمان بلکہ رضائے پروردگار ہے۔ اور امر سے مراد فضائل ہیں، کرائم ہیں، اقوال ہیں، علم ہے، یہ جو ہم سے صادر ہوا ہے یہ سب کا بیان کرنا رضائے پروردگار ہے۔ اور اس کے ساتھ فرمایا کہ کتمان و سرنا جہاد، لیکن ہمارے راز کو چھپانا جہاد ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضائل و مناقب کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو راز کے مانند ہیں۔ تنہائی یہ فضائل جو آپ کو بیان کیے جاتے ہیں، یہ مناقب بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ فضائل و مناقب جو ہیں یہ بہت اعلیٰ نہیں ہیں، ان کے علاوہ بھی ہیں جو ہیں وہ ہر شخص برداشت نہیں کر سکتا ہے، صرف وہی نفوس برداشت کر سکتے ہیں جو نفس مطمئن ہیں یا نفس راضی ہیں یا نفس مرضیہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب ظاہر برداشت نہیں ہوگا تو یہی ہوگا کہ یہ انسان جو ہے بہتر ہے، برداشت کرنا جو ہے وہ کمال ہے۔ تو یہ برداشت انہی کو ہوگا جو نفوس مطمئن ہوں گے۔ اب جب مطمئن ہوں گے تو ظاہر ہے کہ چیز جب مشکل سے ملی ہے تو اب چیز جلدی سے دی بھی نہیں جاتی نا، تو اسے چھپانا بھی چاہیے۔ چھپانا ان کی طرف سے جو ہے وہ اس لیے ہے کہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ میں اس کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ نفس جو ہے یہی تو برداشت کرتا ہے نا، سارا کھیل تو نفس کا ہے، تو اسی کی تربیت کرنا ہے کہ یہ برداشت بھی کر لے جائے، اسی کی تربیت کرنا ہے کہ قبول بھی کر لے جائے، اسی کی تربیت کرنا ہے کہ مہار میں بھی رہے، آپے سے باہر نہ ہونے پائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ تھوڑا سا جان گیا تو وہ بھی لگام اس کی جو ہے ڈھیلی ہو جاتی ہے، نکلنے لگتا ہے ادھر ادھر، تو وہ نکلنے بھی نہ پائے، گھوڑا نہ دوڑنے لگے بہت جلدی علم کا، اس لیے کہ اس گھوڑے کو بھی سنبھالنا ضروری ہے۔ ابھی تو علم ملا ہی نہیں ہے، کہیں قریب ہی نہیں گئے۔ اب علم کی کیفیت یہ ہے تو یوں سن لیجئے آپ کہ حضرت صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ حضرت جو ہیں ایک صحابی تھے بزرگ، وہ پیغمبر کے پاس آ کے کہنے لگے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ایک پرندہ عرش سے آیا۔ یہ علم کی بات بتا رہا ہوں کہ علم کیا ہے اور کتنا ہے اور کہاں تک ہے اور تحمل کہاں تک ہے، یہ سب ذہن میں رہے۔ ایک پرندہ عرش سے آیا اڑتا ہوا سمندر کے کنارے، اور اس نے اپنی چونچ بھری اور چونچ بھر کے ایک دفعہ ادھر پھینک دیا،
پھر اس کے بعد دیکھا کہ دوسری چونچ بھری اور اس کو ایک مشرق کی طرف پھینکا، ایک مغرب کی طرف پھینکا. پھر تیسری چونچ میں لیا، ایک جو ہے وہ جنوب کی طرف، ایک شمال کی طرف، چاروں طرف. اس کے بعد پھر اس نے چونچ میں لیا اور لے کے پھر اسی میں پھینک دیا اور پھر اڑ گیا. اس کا مطلب سمجھ میں نہ آیا، یہ کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیے راز اسی کو کہتے ہیں. یوں ظاہر میں تو پانی پھینک رہا تھا، ادھر بھی پھینکا، ادھر بھی پھینکا، ادھر بھی پھینکا، ادھر بھی پھینکا، اس میں پھینکا، اڑ گیا. تو جانیے آپ کی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک پرندہ ہے، کھیل رہا ہے پانی سے. اپنے ختم ہو گئی کہانی. اب یہ پرندہ عرش سے بھی دیکھا آتے ہوئے، یعنی تا نگاہ جو حد نگاہ ہے اس کے اوپر سے دیکھا ہے، تبھی عرش سے نسبت دے رہا ہے. ورنہ ادھر ادھر سے بھی آ سکتا ہے نا پرندہ. تو عرش سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں نگاہ ہماری ٹھہرتی ہے ہم کو وہاں سے دکھائی دیا آتا ہوا. اور وہاں تک بہت جلدی سے بہت سے پرندے نہیں پہنچ پاتے ہیں، مگر تھا پرندہ. اور یہ چار کی یا زیادہ سے زیادہ ہی ہوتا، یا تو چلا جاتا، ختم ہو جاتی کہانی، اور کہتا کہ یہ کھیل رہا تھا، ختم ہو گیا. لیکن اگر کسی نے بھیجا ہے اسے تو اس کا بھیجنا بھی بیکار. کیوں؟ اس لیے کہ جب اسے عبرت ہی نہیں ہوگی تو اس بھیجنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور حکیم کا فعل خالی از حکمت نہیں ہوتا. تو اب یہ حماقت اور بےہودگی کا کام تو نہیں ہوگا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے بھیجا ہے جس کے لیے عبرت ہے. تو اس نے پوچھا جا کر کے پیغمبر سے کہ یہ میرے سمجھ میں نہیں آیا. حضرت نے کہا جب مشرق کی طرف پھینکا تو بتایا کہ مشرق کی طرف یہ علم جو ہے ایک چونچ کے برابر جو پانی گیا ہے اتنا ہے. اور مغرب کی طرف پھینکا تو کہا اتنا مغرب کی طرف ہے. اور پھر جنوب کی طرف تو اتنا جنوب کی طرف ہے. اور شمال کی طرف اتنا شمال کی طرف ہے. یعنی پوری دنیا میں 4 منکار کے پانی کے برابر جو ہے علم ہے پوری کائنات میں. اور سمندر سامنے آئے اور پھر جو سمندر سے لے کر کے اس میں سمندر میں پھینک دیا تو بتایا سارا سمندر اسی چونچ والے کا ہے. پوچھا اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پوری کائنات میں علم ہے اس میں ساری کائنات کے لوگ کا علم ہے. اس میں مشرق کی طرف کے انبیاء کا علم اسی میں ہے، مغرب کے طرف کے انبیاء کا علم اسی میں ہے، جنوب و شمال کے انبیاء اور اوصیاء کا علم اسی میں ہے. لیکن جو سمندر میں ہے وہ پھینک کے بتا یہ رہا ہے کہ یہ سارا علم علی کا ہے. علی کے مطلب سمجھ میں آیا آپ کے کہ علی کے علم کی نسبت تمام کائنات سے من جملہ انبیاء اولیاء اوصیاء سب کی نسبت سے، غیر از پیغمبر کے سب کی نسبت سے علی کے علم کی نسبت سمندر کی ہے. باقی کے نسبت جو ہے وہ ایک پرندے کے چونچ کے مانند جو پانی آتا ہے وہ ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب سمندر سے جیسے سمندر پر ہے اس طرح جس کا نفس علم سے پر ہو اور جہل کی گنجائش ہی نہ ہو تو وہ نفس جو ہے نفس مطمئن نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نفس راضی و مرضی نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ہے وہ وجہ کی کہا کہ علی جو ہیں وہ صندوق علم اللہ ہیں، اللہ کے علم کے صندوق ہیں. وَخَزَانَةُ حکمت اللہ، اور اللہ کے حکمت کے خزانہ ہیں، منبع ہیں، دوسرے یہیں سے سریاب ہوتے ہیں. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ علم کی نسبت یہ ہے کہ اب وہ تھوڑا تھوڑا ہے سب کے پاس، اولیاء اوصیاء سب کے پاس، اور یہاں سمندر آئے. اب ان میں جس کے پاس جو ہے اس اعتبار سے وہ رشتہ علی سے رکھتا ہے. اب جو نزدیک تر ہو گیا وہ محرم ہو گیا.
اگر نفس اس کا اس قابل ہو گیا کہ اب اس سمندر میں جو مد و زجر آتا ہے اور اٹھتا ہے، اس میں سے جو لال و گہر نکلنے والے ہیں، ان کے تحمل کی قوت اگر رکھتا ہے تو وہی اہل بیت میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو یہ ہے عظمت علم امیر المومنین۔ یہ نفس جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین تربیت نفس کی یہ ہے کہ اسے علم سے مزین کیا جائے۔ جہل سے جتنا خالی ہوگا اتنا ہی فساد کم ہوگا، اتنا ہی باطل جو ہے پرستی کم ہوگی، اور ظاہر ہے کہ باطل پرستی جو ہے وہ انسان کو ظلم قدے میں لے جاتی ہے۔ اس لیے نفس کی تربیت میں ہمیں چاہیے کہ ہم ظلم سے دور ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ میں چیزیں دھیرے دھیرے بیان کروں گا، لیکن بات کو تو پہنچانا ہے کمال تک، 2 ہی 4 کے لیے صحیح مگر پہنچے تو کم سے کم کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کتنے بزرگ ہیں یہ لوگ، ان کی عظمتیں جو ہیں ہمارے لیے مثال ہیں، آئینہ ہیں۔ اب انہی سے ہم سیکھ کر کے اپنے آپ کے پیمانے کو بڑھائیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے زینہ جو ہے پہلا زینہ، پھر دوسرا زینہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر وہ زینہ کہ جس زینے کے بعد اب آگے آپ عرش پر سوار ہوں گے، یعنی چھت پہ جائیں گے تو وہاں پر ایک ٹھیہا بنتا ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں کتنے زینے آ گئے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ہم اور وہاں سے کتنا قریب ہو گئے، اب چھت سے قریب ہو جائیں گے، اب جہاں قدم رکھیں گے تو اب جب پہلے ہی زینے پہ ہیں تو اس کا مرتبہ کیا ہے، دوسرے زینے پہ ہیں تو اس کا مرتبہ کیا ہے، تیسرے پہ ہیں تو اس کا مرتبہ کیا ہے۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں پہلے ہی کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ تو بہت اونچا ہے، چڑھ پائیں گے کہ نہیں چڑھ پائیں گے؟ ارے بھائی نہیں جا پائیں گے، چھوڑو کون جائے، اور یہیں سے رخصت ہو گئے۔ سمجھ میں آیا نا آپ؟ تو اب یہ پہلے ہی زینے تک رہ گئے، اس تک پہنچے نہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ تو پہلے میں بھی قدم نہیں رکھے، وہ تو نیچے ہی دیکھ رہے ہیں کہ ارے یہاں سے لے کے وہاں تک چڑھنا پڑے گا، اس کے بعد اوپر جانا پڑے گا، تب کہیں وہاں پہنچیں گے، تو وہیں سے وہیں ہٹ گئے۔ توجہ ہوئی آپ کو؟ تو اب یوں تو ہیں بہت سے لوگ وہاں پہ زینے کے پاس کھڑے، کچھ جو ہیں وہ چڑھنے کے انتظار میں ہیں، کچھ چڑھ رہے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ایک ہی پہ قدم رکھ کے ٹھہرے ہیں، اور کچھ جو ہیں اصلاً قدم ہی نہیں رکھے ہیں، لیکن ہیں تو سبھی نہ زینے کے پاس۔ اب اگر کوئی باہر سے آئے پوچھے بھیا کہاں ہیں، تو آپ یہی تو کہیں گے نا، جو چڑھا ہے اس کے لیے بھی کہیں گے زینے ہی کے پاس، اور اس کے لیے بھی کہیں گے زینے ہی کے پاس۔ ایک مشت بتانا ہے نا، تو اب یہ تھوڑی ان کی تقسیم کرنے لگیں گے فوراً آپ، کہاں ہیں ان کا زینے کے پاس، سارے لوگ زینے کے پاس موجود ہیں۔ اب سمجھ میں آیا نا، اتنے لوگ حلقہ کیے تھے تو سبھی صحابی ہو گئے، لیکن اکثریت جو ہے زینے تک قدم بھی نہیں رکھی ہے۔ کچھ نے قدم رکھا تو کوئی پہلے، کوئی دوسرے، کوئی تیسرے، اور کچھ جو ہے 9ویں 10ویں تک جا کے رک گئے، آگے نہ بڑھ سکے، اور کچھ جو ہے نیچے ہی کھڑے رہے، آگے جانے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے ہی آدمی تو دھاندلے باز ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھے کم سمجھا جائے، لہذا وہ 9ویں 10ویں یہ وہ تو میں کو کھینچ کے اپنے ہی تک لاؤ کہ جیسے ہم تھے ویسے ہی یہ بھی ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات نا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اب ظاہر ہے، اب میں آپ کو یہاں تک اس لیے لایا کہ آپ کو بتاؤں کہ نفس کتنا بلند ہو گیا، تو اب ظاہر ہے کہ یہاں تمیز کرا دینا ضروری ہے تاکہ آئندہ کے لیے پیغام پہنچ جائے لوگوں کو، وہ پھر یہ نہ کہیں کہ سب جتنے تھے کھڑے دیکھ ہی رہے تھے۔ تب تمیز کرانا ضروری ہے کون کیا ہے۔ اس لیے یہ وجہ ہوئی کہ اللہ نے حکم دیا کہ اب چادر کھینچ لو۔ چادر جب کھینچ کے اندر جن کو رکھا، توجہ کریں آپ، یہ وہ عرش ہیں جہاں سب کو جانا ہے، اس لیے تمیز بتائی اور کہا یہ ہے اہل البیت۔ اب اس کے بعد جو زینہ آخری ہے
کہ جہاں ٹھیہا بنا ہے کہ کھڑے ہو جائیں اس کے بعد عرش پہ جائیں گے، جب وہاں تک کوئی پہنچ گیا تو اس کے کہا یہ حریم مرض یعنی ہمارے اس حدود کے قریب آ چکا ہے، تو حریم مرض میں سے ہو گیا ہے، تو اس کو کہا سلمان منا اہل البیت، تو جو بالکل قریب ہو گیا ہے وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہے، باقی ابھی بھی محرم نہیں ہے، دور ہے۔ اب بتائیے جو چڑھا ہی نہیں ہے وہ تو نیچے ہی سے دیکھے گا۔ اب میں آپ سے انصاف سے پوچھتا ہوں، دل میں تمنا تو سب کے ہے کہ وہاں پہنچیں، لیکن جو ابھی نیچے قدم بھی نہیں رکھا، زینے پہ رکھنے کی ہمت بھی نہیں ہے کہ اتنا کون محنت کرے گا، ہم پہنچ بھی نہیں پائیں گے۔ اب وہ نیچے بیٹھا ہے اور نیچے سے دیکھ رہا ہے، تو اس میں یقینی ہے کہ دو طرح کے نفس ہوں گے۔ اگر نفس پلید ہوں گے تو یہ چاہ تو رہے کہ ہم بھی وہاں پہنچیں، لیکن پہنچے نہیں تو ان کو دیکھ کے حسد ہوگا کہ یہ مقام تو بہت بلند ہے، یہ کیسے پہنچ گیا، مجھ کو کیوں نہ ملا۔ لیکن اگر نفس بہتر ہوں گے تو یہ کہیں گے نہیں ملا نہیں صحیح، لیکن ان سے متصل ہو جاؤ، شاید کبھی کھینچ لیں، ہم بھی چلے جائیں۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اس لیے نفس کی ضرورت ہے کہ تربیت کی جائے کہ پلیدگی سے دور ہو جائے تو حسد طاری نہ ہونے پائے، تو کمال پسند بن جائیں ہم۔ اگر پاکیزہ ہو جائے تو بھلے نہیں پہنچ پائے، لیکن امید میں ہے کہ یہ کمال تک ہم پہنچ جائیں گے، آج نہیں کل۔ اگرچہ ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں، کہیں تک جائیں گے، ہو سکتا ہے یہی ہاتھ لگا کے ہم کو اپنے تک لے لیں۔ توجہ ہوئی یا نہیں؟ اب اسی کے لیے نبی نے کہا کہ اگر دل اتنا پاکیزہ ہو جائے اور نیت اتنی سالم ہو جائے کہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے متصل ہو جائیں ان کمالات تک، تو تم کمال تک متصل ہو سکتے ہو۔ اسی کی اعتبار میں کہا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت پر مر جائے وہی کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بس اب نفس کی بلندی جو ہے، وہ پاکیزگی جو ہے نفس کی، وہ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم پاکیزہ کریں۔ اب جب ہم پاکیزہ کریں گے اور پھر اس کے بعد جب نفس طاہر ہو جائے تو پھر ان کی محبت سے متصل ہوں تو اب ظاہر ہے کہ کچھ تھوڑی بہت چیزیں ہمیں بھی مل جائیں گی، وہ کمالات ہمارے نزدیک ہو جائے گا۔ کل میں نے جہاں تک لا کے آپ کو رکھا تھا اس منزل پر، اسی منزل کو جو عرش کو آپ کو بتایا، اس عرش تک پہنچنے کے لیے کہ جس کا نفس جو ہے علم سے مملو ہے، مثل سمندر ہے، جہاں سے چیزیں نکل رہی ہیں، اسے خود وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہونا علما جما، یہاں پر تو علم کا سمندر ہے اور اس میں سے چشمے پھوٹ رہے ہیں، ادھر سے بھی ادھر سے بھی۔ اب جو لوگ فیض اٹھانا چاہتے ہیں وہ اٹھا لیں۔ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، قبل اس کے کہ مجھے کھو دو پہلے پوچھ لو۔ یہ سمندر کی تعریف ہے۔ تب ظاہر ہے کہ وہ بلا رہے ہیں کہ پوچھو سمجھو جو کچھ جاننا چاہتے ہو۔ سمندر جب مد و زجر آتا ہے تو کھینچ رہا ہے اپنے طرف، بلا رہا ہے کہ آؤ لے جاؤ جو کچھ لینا ہے تمہیں۔ تو ویسے ہی کیفیت یہاں ہے۔ اب اس کی عظمت اتنی بلند ہے اور اتنی بڑی ہے کہ اسے دیکھ کر کے حاسد جو ہے وہ حسد کرتا ہے۔ تب جب پہچان گئے کہ یہ حاسد ہے مگر بزم میں ہمارے ہی ہے، تب اسے بتانا بھی تو پڑے گا نا کہ اس کا نفس پلید ہے۔ دیکھیے حاسد کو حاسد کہہ دیں، کیسے کہہ دیں؟ آپ کو بھی تکلیف ہو جائے گی، برا لگ جائے گا، خلاف ادب بھی ہے۔ ہم کہیں اس کا نفس پلید ہے، کتنا برا لگے گا۔ تو ہم کوئی ترکیب سے کہیں گے
ترکیب سے کہیں گے. کوئی غلط عمل سرزد ہو رہا ہوگا تو کہیں گے یہ نہ کرو، تمہارے بس کا نہیں ہے، یہ بہت بلند ہے، یہاں تک تم کہاں پہنچ رہے ہو، تم یہ نہ کرو. تو ہم ایک تیر سے دو شکار کر رہے ہیں. ایک تو اسے بھی بتا رہے ہیں جو بلند ہے، اور ایک اسے بھی بتا رہے ہیں جو پست ہے. تو اب نبی نے ایسے ہی کہا لا تسبوا علیاً، علی کو گالیاں مت دو، علی کو گالی نہیں دو. انہو ممسوس فی ذات اللہ، یہ اللہ کے ذات میں ممسوس ہے، یعنی اس کی بلندی خداوند متعال کی بلندیوں میں سے ہے. تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہو. تو عظمت علی بیان کی کہ ان کی بلندی، اس نفس کی بلندی جو ہے خداوند متعال کے بلندیوں میں سے ہے، تو تم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے ہو. اور جو گالی دے رہے ہو یہ حسد کی نشانی ہے، تو تمہارا نفس پلید ہے. توجہ کریں آپ. دیکھیے تبرے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے ڈائریکٹ کسی کو کہیں کہ آپ برے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ گھما کے کہیں کہ آپ برے ہیں. مقصد دونوں میں جلانا ہی ہے. توجہ کریں آپ. تبرہ اسی کا نام ہے. تبرہ کوئی اور چیز نہیں ہے، گالی تھوڑی نہیں ہے. تو غیر دشمن ہمارے ہم کو بدنام کرتے ہیں کہ ہم گالیاں دیتے ہیں. گالی دینا عاجزی کی دلیل ہے. یہاں عاجز ہم کس بات کے ہیں کہ آپ کو ہم گالی دیں؟ گالی دینا ہماری شریعت میں منع ہے. کسی بھی جانور تک کو نہیں دے سکتے ہیں. غلط چیز کو بھی برا نہیں کہتے ہیں. اس سے اپنی زبان خراب ہونی ہے، اپنے ہی الفاظ خراب ہونے ہیں. جو ادبا ہوتے تھے وہ کبھی کسی بدو اور دیہاتی سے بات نہیں کرتے تھے کہ زبان پہ کہیں وہ الفاظ نہ چڑھ جائیں. یہ مشہور ہے نا. تو اب گالی گفتہ کرنے لگیں گے 24 گھنٹہ تو یہاں ممبر سے بھی نکلنا شروع ہو جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمیں بچنا ہے. تو اللہ جو ہے طہارت کرنے کو کہہ رہا ہے زبان کی. تو ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں. اور اگر لعنت کو تم گالی کہتے ہو تو اس کا مطلب کیا خدا بھی گالی بکتا ہے؟ العیاذ باللہ. وہ تو سبحان اللہ، اللہ تو سبحان ہے نا، مقدس ہے، منزہ ہے. لیکن وہ بھی تو کہتا ہے اعلی لعنت اللہ علی الکاذبین. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی لعنت کاذبوں پر ہے. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں. وہی یہ کہہ رہا ہے کہ اعلی لعنت اللہ علی الظالمین. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ ظالمین پر لعنت ہو، کاذبین پر لعنت ہو. ان کا ظالم کون ہے؟ ان کا جو حقدار کا حق چھین لے وہ ظالم ہے. ہم یہی کہتے ہیں یا اللہ یہ حقدار کے حق چھیننے والے پر اللہ تیری لعنت ہو. تو ہم لعنت کہہ رہے ہیں، یہ تبرہ ہو گیا. اب جیسے ہی لفظ تبرہ یا بگڑ گئے. ارے بابا وہی کہہ رہے ہیں جو اللہ کہہ رہا ہے. اور اللہ کی کہی ہوئی بات کو جہاں کہیں بھی دہرائیں آپ، اس کا نام عبادت ہوا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب تھوڑی سی بات آپ کے سامنے، یہ حدیث پڑھ دی میں نے تو حدیث کی وضاحت بھی ہو جائے. اس میں اختلافات بہت ہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں. اس میں اتفاق ہے بین الفریقین. سنی شیعہ سب نے لکھا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ لا تسبوا علیاً، علی کو گالی مت دو. فَإِنَّهُ ممسوس فی ذات اللہ، یہ اللہ کی ذات سے ممسوس ہے. ممسوس کا معنی میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جدھر گیا پھنسا. توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب یہ نبی جانے کہ کیا ہے، مگر تمثیل سے، مثال سے سمجھا سکتا ہوں. 20 سال پہلے بھی میں نے ایک مجلس شکاگو میں پڑھی تھی، وہاں پہ اس بات کو میں نے رکھا، مگر یہ کہ کتنے سمجھ پائے کتنے نہیں سمجھ پائے. اور ایک بات تو یہ بالکل سادہ ہے، سمجھ لیجئے، واضح ہے بالکل، کہ نبی کو یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑی کہ لا تسبوا علیاً. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے زمانے میں ہی لوگ علی سے حسد کر کے ان کو گالیاں دیتے تھے. تو نبی ان کو جان رہے ہیں، اور جو نبی جان رہے ہیں اسی حساب سے آئندہ کے لیے بھی اور موجودہ کے لیے بھی منع کر رہے ہیں کہ جو آج حرکت کر رہے ہیں وہی آئندہ بھی کریں گے. ان کی تو عادتیں یہی ہیں تو یہ ایسے ہی کریں گے. لیکن گالی کا سلسلہ ہمارے یہاں نہیں ہے. ہمارے یہاں اگر
بدل میں کچھ آیا ہے تو لعنت ہے. ہم لعنت کرتے ہیں، گالی نہیں دیتے ہیں. تو معلوم ہوا گالی دینے والے کوئی اور ہیں. یہ سلسلہ کہیں اور سے ہے، اس کا تعلق کہیں اور سے اور عہد پیغمبر سے ہے، بعد از پیغمبر بھی نہیں ہے. اس میں بغض و حسد اور کینہ بھرا پڑا ہے، اور ایسے ایسے بغض و حسد و کینہ باپ بیٹی سب مبتلا ہیں اس میں، اور اس قدر مبتلا ہیں کہ نہ پوچھئے آپ. نبی خود کہہ رہے ہیں کہ بھائی کب تم جو ہے اپنا ہاتھ کوتاہ کرو گی بغض علی سے. اب آپ بتائیے، جس کی نبی خود گواہی دے رہے ہوں کہ بغض علی سے ہاتھ کو کوتاہ کرو، تو آپ بتا دیجئے، آپ نبی سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا نا. تو آپ نبی جان رہے ہیں کس دل میں حب علی ہے، کس دل میں بغض علی ہے. تو آپ جب بغض علی بتا دیا کہ کہاں ہے، اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ حب علی ایمان و بغض علی کفر و نفاق، تو آپ فیصلہ کرنے میں تو ٹائم نہیں لگنا چاہیے نا آپ کو. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ذات خدا میں ممسوس ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ مس ہیں تو مس نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے یہ معنی کیا کہ یعنی اللہ کے وجود کو علی بن ابی طالب نے اپنے نفس میں احساس کیا. تو اس میں گرچہ میں نے بات الگ کہی ہے لیکن تھوڑی سی بو آ رہی ہے، تو لوگ یہ سمجھنے لگے کیا اوتار ہو گئے، کیا اوتار کی بو آنے لگی، تو گھبرا گئے. حالانکہ نفس کے ذریعے سے. نفس کو اطمینان کب پیدا ہوگا؟ ابھی انہی 3 دنوں میں آپ کو بتایا، جب تک کہ مشاہدہ آنکھوں سے نہ ہو جائے. توجہ ہے نا؟ جب مشاہدہ ہوگا تبھی اطمینان پیدا ہوگا. تو نفس مطمئن کب ہوگا؟ جب مشاہدہ کر لے. ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی تو کسی نے پوچھا تھا نا جنگ صفین میں کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے؟ تو ان کا وَيْحَكْ تیرا ناس ہو جائے، بغیر دیکھے شہادت کیسے دے سکتا ہوں؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ تو بغیر دیکھے شہادت کیسے دے سکتا ہوں؟ اب ظاہر ہے کہ جب یہ کہہ دیا تو یہ جملہ تنہا بہت لیے پھر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَلَكِنَّ لَا مِنْ هَنَا، لیکن ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، ان آنکھوں سے دیکھا ہے جو یہاں موجود ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو احساس ہو گیا نا، یہ ہے نفس کی بلندی، کہ نفس اتنا تربیت یافتہ ہے اور اتنا بلند ہے کہ اس کے لیے غیب شہود بنا ہوا ہے. ہر چیز جو ہے مشاہدے میں ہے، غیب ہے ہی نہیں اس کے لیے، لہذا وہ دیکھ رہا ہے. اس کی بصارت اتنی زیادہ بلند ہے، یہ نفس کی بصارت ہے. اسی لیے فرمایا ہے چھٹے امام نے کہ اللہ جب کسی بندے کو الہام کرتا ہے تو اس کے نفس میں اور قلب میں 2 آنکھیں اور عطا کر دیتا ہے. جو انہی آنکھوں سے دیکھتا ہے ان چیزوں کو جو 7 پردوں کے اندر ہوتی ہیں، وہ بھی ہمارے آپ کے حجاب نہیں، حجاب اللہ میں سے 7 حجاب کے اندر بھی ہو تو یہ نگاہ بصارت اسے دیکھ لیتی ہے، اور یہ مومن کو عطا ہوتی ہے. صرف مومن ہی کو دیا جاتا ہے، اور مومن وہ ہے کہ جس کا نفس پاکیزہ ہوتا ہے تبھی دیا جاتا ہے. تو اب ملاحظہ کیا آپ نے، تو ایک معنی تو یہ ہو گئے. اب ایک بات اور بتاؤں آپ کو، یقین کے 3 مراحل ہوتے ہیں. ایک جو ہے وہ یقین ہے سادہ، سمجھ میں آیا نا، کہ آپ نے صرف جو ہے دھواں دیکھا تو آپ نے کہا آگ جل رہی ہے. اب بھائی آگ نہ جل رہی ہو تو کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا. دھواں دلیل ہے آگ کے جلنے کی، بس یقین ہے کہ آگ جل رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ سادہ یقین ہو گیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے کہ جل رہی ہے کہ نہیں جل رہی ہے. بغیر جلے دھواں آئے گا نہیں. آگ کا یعنی دھواں کا ہونا دلیل آگ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کھڑے ہیں اور آگ کو جلتے دیکھ رہے ہیں. تو آپ کسی نے پوچھا کیا ہے، ان کا آگ جل رہی ہے. انہوں نے کہا کہاں جل رہی ہے، نہیں جل رہی. ان کا بیوقوف ہیں آپ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب اس میں کوئی شک ہی نہیں ہو سکتا ہے. اسے عین الیقین کہتے ہیں. کتنا سادہ ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اور ایک مرتبہ جو ہے جہاں آگ لگی ہے اسی میں آپ گھس گئے. اب اس کے بعد آپ بھی جلنے لگے. اب آپ کہہ رہے ہیں آگ جلاتی ہے،
تو یہ کیا ہے؟ یہ حق الیقین ہے. توجہ ہوا؟ اب آپ کو شک کی گنجائش ہی نہیں ہے تو آپ مستحلق ہو گئے اس میں. تو بہت سے لوگ جو ہیں بتاتے ہیں، اس کے لیے ایک مثال لے آتا ہوں. اللہ انتہائی کمال کا نام ہے، اور وہاں پر جو کچھ بھی ہے کمال ہے، ہر صفات کے کمال ہیں، وہاں نقص کا تصور نہیں ہے. تو اب اس کو آپ یہاں سے ملائیے اور سمجھ لیجئے. اس کی ایک مثال ہے، ان تمام کمال صفات الہیہ میں علی ایسے مستحلق ہو گئے کہ اب سارے صفات کمالی اور جلالی اور جمالی اللہ کے انہی میں متجلی ہو گئے. تو اب ان کو تو یقین ہی یقین ہے کہ خدا ہے، مشاہدہ ہی مشاہدہ ہے. ان کا دیکھیں آپ پھر ہم کو ادھر سے ادھر لے جا رہے ہیں. میں نے کہا میں آپ کو سمجھا ہی سکتا ہوں، بس اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں. سمجھانے کی دلیل میرے پاس ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، سمجھا ہی سکتا ہوں. سمجھانے میں یہ ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کب انسان جو ہے انسان بھی رہ سکتا ہے اور خدا کے کمالات کو جذب بھی کر سکتا ہے. کس طرح سے؟ اس طرح سے کہ آپ دیکھیں کہ اگر دہکتا ہوا شعلہ ہو اور اس کے اندر آپ جو ہے لوہا ڈال دیجئے تو لوہا بھی دہکنے لگتا ہے. جیسے شعلہ بھڑکتا ہے ویسے ہی لوہا بھی شعلہ بن کے بھڑکتا ہے. تو ہوا کیا؟ اس نے وہی شعلے کی صفات کو کامل طریقے سے اخذ کر لیا، مگر یہ لوہا لوہا ہے، وہ شعلہ شعلہ ہے. ارے اللہ، یہ وہ مطلب ہے کہ نبی نے فرمایا کہ انہو ممسوس فی ذات اللہ، اللہ کے کمالاتی صفات میں ایسا ڈل گیا ہے کہ اب یہ اللہ سے تو نہیں قریب ہے جیسے یہ لوہا شعلہ بن گیا ہے، مگر ہے لوہا، وہ شعلہ بنا ہے، شعلے کے کمال کو عکس کر لیا ہے، ویسے ہی یہ بھی عکس کر چکا ہے. اب جب کمال کو عکس کر چکا ہے اور آپ اس کمال کو برا کہہ رہے ہیں تو اسے نہیں کہہ رہے ہیں، خدا کو کہہ رہے ہیں. تو اب علی کو کوئی گالی نہیں دے رہا ہے، خدا کو گالی دے رہا ہے. اور اسی لیے نبی نے کہا کہ من آذا ہو فقد آذانی، جس نے اس کو اذیت دیا اس نے مجھے اذیت دیا، جس نے مجھے اذیت دیا اس نے اللہ کو اذیت دیا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک صلوات اور پڑھیے. بس عزیزو ختم کیا میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ نفس کی انتہائی درجے تک پہنچنا ہے، انتہائی مدارج نفس ہے کہ علی کا نفس اتنا با کمال ہوا کہ کمالات الہیہ کو اپنے نفس پر ڈھال لیا. اب جب کمالات الہیہ ہو گئے، یہی وہ معنی ہے کہ اس کے نفس کو میں اپنی مرضی کے بدلے خرید رہا ہوں، ورنہ نہ وہاں کوئی نفس کھینچا نہ کوئی مرضی نکال کے باہر دی ہے. معنی یہ ہے کہ یہ نفس اپنے اس کمال کو پہنچ چکا ہے کہ ہمارے سارے صفات کو جذب کر لیا ہے. اب یہ نہیں بول رہا میں بول رہا ہوں، یہ نہیں کر رہا میں کر رہا ہوں، اس کا ہر عمل میرا عمل ہے، اس کا ہر فعل میرا فعل ہے، اس کا ہر قول میرا قول ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ظاہر ہے کہ یہ عظمت، یہ بلندی جب ہو تو حاسد کا حسد اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ حسد ہے جو یہاں تک کھینچ کے لے آیا کہ آپ نے دیکھ لیا وقت جو ہے تمام ہو گیا، آپ بھی روزے سے تھے، آپ بھی کھا کے بیٹھے ہیں، تو ظاہر ہے کہ دن بھر روزہ رکھ کے کھانے کی کیفیت اور ہوتی ہے، چلتے پھرتے کھانے کی کیفیت اور ہوتی ہے. تو دونوں کیفیتوں میں فرق ہے. میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں صرف اس بات کی طرف توجہ دلا کر کے کہ جو اتنا عظیم ہو، آپ توجہ کریں اس بات پر کہ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں تو بہت سے لوگ آ کے کہتے ہیں کہ ہماری سسٹم سمجھ میں نہیں آیا، کہ پہلے جو ہے آپ گلابیں ملا دیتے ہیں ان کے فضائل کے، اور وہ پڑھتے ہیں یہ تھے اور وہ تھے اور فلاں تھے اور ڈھکا تھے، اور اس کے بعد ایک بارگی آپ کہتے ہیں اور فلانے نے تلوار مار دی.
او بیچارے چلے گئے. ارے جب یہ تھے وہ تھے فلاں تھے تو تلوار کیوں مار دی؟ تلوار مارنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اب اسی کو لوگ اپنے اپنے پیرائے میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. جو سمجھے ہوئے ہیں، جو نہیں سمجھے ہیں وہ خاموش ہیں. اسی لیے تو بتایا انہوں نے کہ بھائی دیکھیے، ہمیشہ جو ہے شجاعت اور پہلوانی کا تقاضا ہے کہ سامنے سے آیا جاتا ہے. تو تلوار بھی جو ماری پیچھے سے ماری، سامنے سے نہیں آ کے ماری. اور اس کے علاوہ اور آگے بڑھ گئے. شاعر تو اور بہت وہ تخیل رکھنے والا ہوتا ہے، تو اس کا خیال اور آگے بڑھ گیا. اس کا خالی یہی نہیں کہ جو مارنے والا ہے وہ ہمت ہارا ہوا ہے، بلکہ اس کے مارنے کا اثر اور نتیجہ موت ہے. تو موت لے کے جو آنے والا ہے اس کی بھی ہمت نہیں، وہ بھی پیچھے سے آ رہا ہے، آگے سے نہیں آ رہا ہے. سب اپنے اپنے خیالات پیش کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ شجاع ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے آگے کوئی کسی کی چل نہیں سکتی ہے. مگر یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہے، مگر یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہو کہ تمام کمالات الہیہ کو سمیٹے ہوئے ہے، جذب کیے ہوئے ہے. تو کیا کمالات الہیہ میں تحمل نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، صبر نہیں ہے؟ اللہ کے تحمل و برداشت ہی میں تو ہے کہ جسے کھلا رہا ہے وہ آنکھیں لڑا رہا ہے اور وہ تحمل کر رہا ہے. آپ کہیے کیسے تحمل کر رہا ہے؟ ارے آپ کم بس چلتا، آپ ہوتے کہیں تو اس کو اٹھنے نہ دیتے، وہیں دبا دیتے، ختم کر دیتے. لیکن اللہ اس کو اور موقع دیتا چلا جا رہا ہے. جیسے الوہی صفات جذب کیا ہے علی نے، جیسے اللہ موقع فرعون کو دے رہا ہے، ویسے ہی علی موقع فرعونان زمان کو دے رہے ہیں، تاکہ دنیا جانے کہ کون کس صفت پر ہے، کون فرعونی صفت پر ہے، کون الوہی صفت پر ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس وجہ سے ہمارے اور آپ کے مولا جو ہیں اسے تحمل، برداشت، اور چونکہ نتائج معلوم ہیں، اس کے رزلٹ معلوم ہے کہ کیا ہونے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہے. میں اکثر روزانہ آپس میں گفتگو کرتا رہتا ہوں، کہتا رہتا ہوں، موت کا بھی ایک بہانہ ہے، اللہ کو بھی اٹھانا ہے، تو بغیر بہانے کے موت نہیں آتی. اب جن اجسام کی کیفیتیں اس طرح کی ہیں، یعنی فنا کی، تو ان کے ہاں وہ اسباب فراہم کیے جاتے ہیں. لیکن جو اجسام ایسے ہیں کہ جن کو بقائے دوامی ہے، وہاں اس طرح کے آثار فراہم کیے جاتے ہیں. تو اب نظام ہے، یہ نظام اگر یہاں ضرب نہ لگے، یہاں زہر نہ دیا جائے تو یہ زندگی برابر رما دما رہے. ارے بھائی ایک اسی لیے چھوڑ رکھا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ نہ زہر دے پا رہا ہے، نہ قتل کر پا رہا ہے. 14 سال سے آج تک بھی ہے، 1400 سال سے. تو یہ غیبت کا مفہوم کیوں؟ سمجھ جاؤ کہ حیات ان کی لمبی ہو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ توازن اتنا ہے جسم کے اندر، تو ختمہ ہی نہیں ہو سکتا. لہذا یہاں پر یہ مصلحت الہیہ ہیں. تو کوئی جو ہے تھوڑے سے زہر میں جا رہا ہے، کوئی تھوڑی سی تلوار میں جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ نمونہ تو آخری کو دینا ہے نا. تو آخری کو عطا کیا اللہ نے کہ یہ اب طول و طویل کے ساتھ ہے. یہیں پر ایمان کا یہاں پر بھی امتحان ہو جائے گا. یہی نفوس جو ایمان لے آ چکے ہیں، یہ نفوس کس حد تک ایمان ان کے اندر راسخ ہیں، یہاں پر بھی امتحان ہو جائے گا. یہ بھی جان جائیں کیا ہے اس کے ماتحت جو ہے یہ ضرب اٹھانا پڑ رہا ہے. تبھی تو بیٹی کہہ رہی ہے کہ آپ نہ جائیں، اپنی جگہ پر بھیا کو بھیج دیں. کہ لال چارہ نہیں ہے، کہ اس لیے کہ یہ الہی مقدرات ہیں، ان کا انکار نہیں کر سکتے ہیں. لہذا مجھے جانا ہے، اور آج کے شب جا کے مسجد سے لوٹ نہیں سکتا ہوں اپنے قدم سے. لہذا امید نہ رکھنا، حسنین جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، رسول کے فرزند ہیں، یہ مجھے جانا ہے. عزیزو روایات میں بڑے اختلافات ضرور ہیں، لیکن تحقیق واقعی کے مطابق یہی ہے. شیخ مفید نے بھی لکھا ہے کہ 21 کی صبح تک
हजरत अमीर अल-मोमिनीन का दम निकल गया। यानी शबे 21 में सुबह के वक्त आप दुनिया से रवाना हुए हैं, आपकी शहादत कमाल को पहुंची। गर्चे ज़रबत लगते ही ये आवाज आ गई, खद क़ुतिल अमीर अल-मोमिनीन, अमीर अल-मोमिनीन कत्ल कर दिए गए। लेकिन शहादत वाक़ हुई 21 की सुबह को। मैंने कल पूरे ताबूत के वाक़यात में आपको पढ़ा, और ये भी सुन लें आप, कम इल्मी है लोगों को नहीं पता, अली के दुनिया से जाने के बाद आपके कफन का इंतज़ाम, जो जन्नत से आया कफन था वो भी है, और यहाँ के भी कफन का इंतज़ाम है, और गुस्ल का इंतज़ाम है। सहात चाहते हैं करीब तर कि हम भी शरीक हो जाएं, इज़्न नहीं है। जो लोग हैं घर के ख़ानदान के हैं, अपने बेटे हैं जो गुस्ल दे रहे हैं, मोहम्मद हनफिया हैं गुस्ल देने में। एक अब्दुल्ला इब्न अब्बास का भी नाम आ जाता है कि वो भी करीब आ गए, और आप सब ने गुस्ल दिया। मैं इतना कहूँ मौला, आपको कूफे में गुस्ल मिल रहा है, आपको कूफे में कफन मिल रहा है, लेकिन ए मौला ये गुस्ल पानी से हो रहा है ना, यहीं नजदीक में करबला है। अरे हुसैन गुस्ल लेंगे मगर पानी नहीं है। अजीजों, ज़र्ब से, तीर से, तलवार से जो खून आपके बदन से गिर रहा है, हुसैन का गुस्ल उसी खून से हो रहा है। अजीज़ान गिरामी, मौला अली को गुस्ल कफन दे के इस मैयत को लेके चले। इसमें भी बहुत से लोग जो हैं वो इख्तलाफ करते हैं, लेकिन ये सुबह यानी ये कि नमाज सुबह के बाद 21 रमज़ान को दिन में वाक़ हुआ। किसी ने लिखा 22 को हुआ, किसी ने लिखा 23 को हुआ। अज़ाहिर के दुश्मन भी हर तरह के थे, तो लिखने वाले ने कहा धीमे से कर दिया, छुपा के कर दिया कि कोई जानने ना पाए। ये बात नहीं है। तमाम असहाब बहुत दूर तक गए, मुशायत जनाजा किया, जहाँ तक कि नजफ के करीब तक गए। और आपके इतनी बड़ी चीजें जो हैं, अगर लोग होते नहीं तो देखते कैसे, और देखते नहीं तो हम तक पहुंचता कैसे। इसलिए लोगों ने रवायतें की कि जो मुशायत जनाजा करने वाले थे, कि जब जनाजा पहुंचा कहाँ, नजफ के करीब, तो वहां मस्जिद थी, मस्जिद हन्नाना। वो हन्नाना कही इसलिए जाती है, इन हिना के मानिए टेढ़े हो जाने के, कि मस्जिद की मीनारें झुक गईं अली इब्न अबी तालिब के एहतराम में और उनकी अजमत में, इस्तकबाल में। तभी से वो हन्नाना के नाम से मशहूर हो गई। इसका मतलब लोग थे वहां पर। ये मैयत वहां तक गई, कल मैंने बताया आपको। और उसके बाद ये मैयत लेकर के एक मंजिल पर ठहरा दी गई। जब कब्रस्तान के करीब पहुंच गए, वादियुस्सलाम कब्रस्तान है, इसी की एक पहाड़ी का इलाका था जहां हजरत ने निशादही फरमाई थी। कहा जब कब्रस्तान के करीब पहुंचना तो सभी को कह देना चले जाओ, अब तुम्हें इज़्न नहीं है, और मेरा ताबूत पीछे से हसनैन तुम उठाना और आगे से खुद उड़ जाएगा। ये कमाल है। मलाइका और फरिश्ते जिब्रील और मिकाईल अली इब्न अबी तालिब के ताबूत को कंधा दिए हुए हैं और लेके जाते हैं। मौला अली ने जैसे जैसे वसीयत की थी वैसे वैसे इमाम हसन ने किया। पहाड़ी पे जाने के बाद एक देखा कि गौदाल जगह पर, जहाँ पर इमाम हसन ने उस गौदाल जगह को खोदा, और खोदने के बाद देखा कि उसके अंदर कब्र बनी हुई है, और कब्र में एक पत्थर रखा हुआ है जिस पत्थर पर लिखा हुआ है हाज़िही कब्र अली इब्न अबी तालिब। ये अली इब्न अबी तालिब की कब्र है। कब्बरहू बिअयदी नूह, नूह ने अपने हाथों से इस कब्र को तैयार किया है। अजीजों, लिखा है कि ये चश्म और हल्का चश्म में हजरत आदम के और नूह के, यानी उनकी आंखों के सामने के जगह पर कब्र है जहां पर मौला को दफनाया जा रहा है। दफना के हसनैन तो चले आए, कब्र पर रोए भी और रो करके पानी भी दिया होगा। वहां कोई पानी तो नहीं बनता ना अजीजों। मोमिनो, इतना याद करो कि करबला में पानी न था। हाँ, हुसैन ने भी एक अली को दफनाया था, एक अली को कूफे में दफना रहे हुसैन।
تو میں کہوں گا مولا ابھی کربلا میں بھی علی کو دفنائیں گے عزیزو۔ 6 مہینے کے علی کو جب کربلا میں دفنایا زمین میں تو کہا اے ارض کربلا یہ تیرے لیے امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اور پانی نہ تھا تو حسین اتنا روئے کہ قبر تر ہو گئی۔ عزیزو بس مولا کو دفن کر کے چلے آئے۔ عزیزو یہاں بیٹیاں بے چین ہیں کہ خبر ملے کہ میرا بابا دفن کر دیا گیا ہے، اس کی خبر ہو۔ عزیزو بس 21 کی شام آئی، جس شام میں آپ بیٹھے ہیں۔ ہاں عزیزو یہ شام غریباں ہے یتیموں کے لیے، اور وہ اپنے باپ کی میت جو ہوئی ہے اس کو یاد کر رہی ہیں، گریہ کر رہی ہیں۔ بھائی بہن کو دلاسا دے رہا ہے، بہن بھائی کو لپٹ کے رو رہی ہے، ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہیں۔ احباب اور اصحاب دروازے پہ کھڑے ہیں، سب آئے ہیں، ہاں سب آئے ہیں اماموں کو دلاسا دینے کے لیے۔ میں کہوں گا حسنین سے کہ آقا یہ ایک شام ہے جو کوفے میں ہو رہی ہے، لیکن اے آقا مجلس میں نے تمام کر دیا، یہ شام غریباں امیر المومنین کی ہے جو کوفے میں ہو رہی ہے، لیکن ایک شام غریباں کربلا میں ہوگی۔ عزیزو میں زینب سے کہوں گا بی بی ارے باپ کا پرسہ لے لو، یہاں گھر کے اندر بیٹھ کے حجاب میں، ارے جب عاشور آئے گا تو شام میں عاشور کے دن آپ کو پرسہ لینے کا موقع نہ ہوگا، کہ اس لیے کہ ظالم آگ لگا رہا ہوگا، خیمے جلائے جا رہے ہوں گے، بی بی کبھی خیمے کے باہر ایک ایک کو لے کے باہر نکل رہی ہوگی اور کبھی اندر جا رہی ہوگی۔ اسی درمیان دیکھنے والوں نے لکھا کہ ہم نے دیکھا زینب جلتے ہوئے خیمے میں اندر چلی گئیں، تو ہم نے سوچا شاید بہت قیمتی سامان آئے، تو دوڑ کے پوچھا کہ کیا کچھ ہے، آپ کی قیمتی چیز لینے گئی ہیں؟ تو آپ وہاں سے جب نکلی تو ایک جوان بھتیجے کو اپنے سینے سے لگائے یا علی کہتے ہوئے لے کے باہر نکلی، کہا اے شیخ میرا بیمار بھتیجا ہے، سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبا ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد بار لها تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے معبود گناہان کبیرہ والصغیر عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما، بار اللہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، معبود مزید عبادات و اطاعات کرنے کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ جہاں جہاں بھی دنیا میں محبان آل محمد ہیں ان سب کو حفظ امان میں رکھ، جو لوگ پریشانیوں میں مبتلا ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو محبان آل محمد پر ظلم ہو رہا ہے ظلم کو نیست و نابود فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے معبود، تمام دنیا میں جو مریض ہیں ان کو شفا عنایت فرما، جن مریضوں نے دعا کے لیے کہا ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما، جو مومنین اور تمام مومنین کے بچے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، معبود جن کے پاس رزق نہیں ہے ان کے رزق میں اضافہ فرما، جن کے پاس گھر و در نہیں انہیں گھر و در عنایت فرما، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تمام علماء کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ، بار الہ ہمارے آقا اور مولا ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں ہمیں قرار دے، اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین یا حسین۔